دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا شرعی متبادل کیا ہے. یہ بات یاد رکھنا، اس کو سب مانتے ہیں، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جس چیز کا متبادل طلب کیا جاتا ہے تو متبادل کی دو قسمیں ہیں، ایک غیر شرعی متبادل، ایک شرعی متبادل. غیر شرعی متبادل کے علماء مکلف نہیں ہیں، البتہ شرعی متبادل کے مکلف ہیں. اگر کسی کام کے کرنے کا جائز طریقہ ہو تو علماء کے ذمہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ اس کی جائز صورت یہ ہے اور اس راستے پر چلو اور جائز کرو. تو بینکاری کا جو شرعی متبادل ہے یہ اس کتاب میں جو آپ نے کے سامنے ہے اور آپ کو ملی بھی ہے، اس میں وہ متبادل ہم نے لکھ دیا ہے، لیکن ہم آپ کو سنا نہیں سکتے، اس سے ہم معذور ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں آپ کی دل میں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، بتاتے کہیں بھی نہیں، کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ شرعی متبادل یہ قابل عمل نہیں. اس لیے کہ شریعت کو یہ کہنا کہ یہ قابل عمل نہیں، یہ بہت خطرناک جملہ ہے. اس لیے کہ اس میں ہم نے متبادل لکھا ہے اور اس متبادل میں ہم نے شرطیں لگائی ہیں، اپنی طرف سے نہیں، جو شریعت نے لگائی ہے کہ بیچ میں کسی سے پیسہ لوگے چالو کاروبار میں تو اتفاقی شرط ہے کہ جو اثاثے ہیں ان کی قیمت لگا کر سرمایہ مقرر کیا جائے. اسی طریقہ پر یہ بھی شرط ہے کہ اگر ادھار ہے تو ادھار وصول ہو جائے پھر شرکت کریں پورے سرمایہ کے طور پر. اگر وصول نہیں ہوا تو پھر آپ نہیں کر سکتے. النافع ایک ادارہ ہے لاہور میں، تو وہاں پر مجھے دعوت دی کہ آپ بیان کریں لاہور میں. تو وہاں پر میں نے یہ شرکت مؤسسے میں جب بات کی یہ خرابی، جب میں اس پر آیا کہ دیون میں شرکت جائز نہیں، انہوں نے کہا یہ تو ہم بھی اس میں آ گئے. یہ بات تو ہم کو بھی معلوم نہیں تھی. ہم تو کہتے ہیں کہ عروس کی قیمت لگاؤ، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہ جو فیکٹری کے دیون ہیں، کسی پر قرضے ہیں، وہ سرمایہ میں شمار نہیں ہوں گے، یہ تو ہم کو بھی معلوم نہیں ہے، تو اور مشکل کام ہوگی. میں نے کہا شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کے پیٹ میں حرام نہ جائے. مشکل اٹھاؤ، مجاہدہ کرو، دین ہے مجاہدہ کا نام. قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. پڑھے نا، ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. لقد خلقنا الانسان في كبد. ہم نے انسان کو خوشی میں پیدا کیا، سہولتوں میں پیدا کیا. کبد کا معنی کیا ہے؟ مشکل نہیں. دنیا میں آپ نے مشکل اٹھانا ہے. دنیا کے لوگ کتنے مشکل اٹھاتے ہیں. تم ایک دن کدائی کرو، یہ جو بازاروں میں کرتے ہیں، کرو نا، پتہ چل جائے گا کہ مشکل کام ہے. دنیا کے لوگ کیسے کیسے مشکلات اٹھاتے ہیں. تو آپ نے دین کے لیے مشکل اٹھائے تو کون سا نقصان ہوگی. تو یہ اگر ہم آپ کو بتائیں گے شرائط والی بات تو ایسا نہ ہو کسی کے دل میں آ جائے کہ یہ متبادل قابل عمل نہیں ہے. اور شریعت کو جو قابل عمل نہیں سمجھتا تو ایمان کے زوال کا خطرہ ہے. تو ہم نے متبادل پیش کیا ہے، ایسا نہیں تاکہ آپ سے کوئی اعتراض کرے متبادل، تو ہم نے متبادل پیش کیا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ سے کہیں گے متبادل آپ نے بیان کیا ہے، لکھا ہے خارج میں دو، تاکہ ہم پیسے وہاں رکھیں. چترال میں جب یہ مسائل پڑھائے گئے تو وہاں پر ایک کھڑا ہو گیا متبادل دو. میں نے کہا دیکھو متبادل بتانا علماء کا کام ہے، دینا علماء کا کام نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، دینا بھی علماء کا کام ہے. میں نے کہا
کہ زنا کا متبادل کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ زنا کا متبادل کیا ہے؟ نکاح ہے. حالانکہ متبادل نہیں ہے، نکاح اصل ہے. یہ جو انسانوں کا نسل بڑھانے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے ہیں. ایک زنا کا طریقہ ہے جو غیروں میں ہے، اور ایک نکاح کا طریقہ ہے. اصل طریقہ یہ ہے. اب ہم اصل کو متبادل کہیں. متبادل تو عارضی راستے کو کہتے ہیں، کچا راستہ کہتے ہیں معذرت. وہاں لکھے نا متبادل راستہ معذرت. ہمارے اسلام متبادل ہے، یہ تو فطرت کا مذہب ہے. ایک جوان نے داڑھی رکھی. حضرت ہمارے مفتی سے میں بڑوں کی باتیں پیش کروں، اپنے پیش نہیں کرتا ہوں. نیوی میں داڑھی رکھنا وہ زمانے میں بڑا مشکل. اس جوان پر بڑی مشکلات آئی. گولی مار دیں گے، کوٹ مارشل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن اس نے کہا کہ گلا کٹ سکتا ہے، داڑھی نہیں کٹ سکتی. واہ. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ کے ہاں سے اس لیے کہ ان کے پاس خواہانہ مشورے. کہتے ہیں کوئی سارا دن داڑھی میں آ گیا. اللہ کے بندے تنہا ہیں، بیوی بچے ہیں اور ماں باپ ہیں، اس کے اخراجات چل رہے ہیں. یہ سارا دن داڑھی میں تو نہیں ہے. داڑھی منڈا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ مشورے والے تھے. تو ایک تبلیغی مجاہدین کو ملا. انہوں نے جا کر کے حضرت ہمارے مفتی رحمۃ اللہ سے فتویٰ استفتاء کیا. تو وہاں کا فتویٰ تو ایٹم بم ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہم نے یہاں سے فتویٰ دیا کہ جو مشورے دے رہے ہیں ان پر تجدید ایمان، تجدید نکاح واجب. فرمایا وہ فتویٰ جب مجھے پہنچا، پھر جو مجھے نصیحت کے لیے آتا تھا تو میں وہ کہا کہ پہلے فتویٰ دیکھو. جب وہ دیکھ لیتا تو بیگی بلی کی طرح دم دبا کر چلا جاتا. بہرحال والعاقبۃ، آخر انجام اہل تقوی کا ہے. وہ جیت گیا. جیل بھی ختم، نوکری بھی باقی رہی، داڑھی بھی باقی رہی. چھٹی پر گھر گیا، گھر والوں کو پتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا، حضرت کو سنایا تھا انہوں نے کہ میں وہاں پہنچا تو میری سالیاں آئی چارپائی پہ ایک طرف بیٹھ کر. تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ کچھ گپے. میں نے نگاہ نیچے اور چارپائی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت بدل گئے. پہلے تو ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے. یہ پردہ اور یہ تنہائی اور یہ آنکھیں جھکانا، یہ چیزیں تو نہیں تھی. اب تو بہت بدل گئے. اب اس جوان نے کیا جواب دیا؟ یہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ اللہ دیتے ہیں. جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس جوان نے کہا کہ بدلہ پہلے تھا، اب فطرت کی طرف آ رہا ہوں. بدلہ پہلے تھا کہ اللہ نے فرمایا اس کو نہ دیکھو، میں دیکھ رہا تھا. جو اصل فطرت کی چیز ہے اس کا ہم متبادل کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منکرات بھی نازل کیے ہیں، معروفات بھی ہیں. منکر معروف دونوں ہی نہیں، حدیثوں میں بھی ہے. اب کہتے ہیں منکر کو معروف بنا دو. اللہ نے جس کو منکر بنایا ہے ہم اس کو معروف کیوں بنائیں؟ کہاں سے بنا سکتے ہیں؟ اس لیے ہر چیز کا متبادل. تو چلو ہم نے مان لیا کہ نکاح کیا ہے؟ یہ زنا کا متبادل ہے. تو چترال میں جب بڑے اصرار کیا کہ آپ نے متبادل دینا ہے، بتانا نہیں ہے، تو میں نے کہا زنا کا متبادل تم کس کو کہتے ہو؟ کہتے نکاح کو. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اس متبادل پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نکاح کے لیے کوئی لڑکی نہیں مل رہی. اب کوئی لڑکی تلاش کر کے دو تاکہ میں نکاح کر لوں، ورنہ میں زنا کروں گا، گناہ ملا تیرا ہوگا. تو مولویوں کو اب لڑکیوں کا فارم بنانے پڑیں گے. ٹھیک اگر فارم نہیں بنا دے تو دنیا میں کوئی بھی زنا کرے گا تو گناہگار کون ہوگا؟ مولوی ہوگا. بھائی ہم نے یہ کام، علماء کا کام بتانا ہے، دینا نہیں ہے. تو اس میں متبادل ہم نے دیا ہے. اب آگے متدین مضارب کو، متدین شریف کو تلاش کرنا تمہارا کام ہے. ہم دیں گے تو پھر ملا دیں گے، پھر کل ہمارے پیچھے بھاگتے رہو گے کہ ملا نے میرے 1 کروڑ روپے لے لیے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے ذمہ متبادل بتانا ہے، متبادل دینا نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ دوستو
اسلامی شرکت اور اسلامی مزاربت، اس کے ایک شرعی اصول ہے، شرعی طریقہ ہے۔ ہمارے ان احباب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ان ہمارے احباب نے بڑی محنت کی، اور اس میں دیکھو یہ شرکت نامہ، شرکت اگر کوئی کرنا چاہیں تو اس میں شرکت کے پورے اصول لکھے گئے ہیں، اور اس میں ذرا مزاربت کی بھی پورے لکھے ہیں، اور پورا فارم ہے۔ ہر مولوی کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ ہاں ایک بات اور بھی، اور یہ اتفاق اور جمہور کی بات صرف اکیلا میں پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس ملک کے اور بھی کئی بڑے مفتیان کرام ہیں، وہ بھی اس بات کو پیش فرما رہے ہیں، اور اسی کے مطابق فتویٰ دے رہے، عمل کر رہے ہیں۔ ان میں خیر المدارس کے مفتی عبداللہ سے بھی ہیں، کبیر والا کے مفتی حامد حسن صاحب بھی ہیں، جامعہ شریف لاہور کے اس وقت وہاں کے صدر مفتی تھے مفتی حمید اللہ جان سے رحمۃ اللہ، بعد میں جامعۃ الحمید انہوں نے بنائے، وہ بھی ہیں، اور مفتی حبیب اللہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو نورانی مسجد میں پڑھاتے تھے، کلفٹن مفتی تو وہ بھی ہیں، اور اسی میں بینور ٹاؤن کے مفتی عبدالمجید بن پور رشید رحمہ اللہ، دوسرے حضرات وہ بھی ہیں، جامعہ فاروقیہ کی مفتی حضرات بھی ہیں، اور سکر میں جامعہ اشرفیہ ہے، اس کے بڑے مفتی مفتی عبدالغفار سے بھی وہ بھی اس میں ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ اس طرح کوئٹہ کے اندر دو بڑے مفتی حضرات ہیں، مفتی روزی خان صاحب اور مفتی گل حسن صاحب، وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ وہ یہی اتفاقی اور جمہور کی باتیں صحیح ہے، اور اس پر وہ فتویٰ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور ہمارے اس کتاب کے شروع میں ان کی تقریضات بھی۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے اس میں ہم اکیلے نہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ ایک سوال یہاں کسی نے بھیجا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہم پیسہ حفاظت کے لیے بینک میں رکھتے ہیں، ہم اس کے مجبور ہیں، تو اس مجبوری کا دوستو یہ بینک بننے سے پہلے بھی ہمارے اکابر نے، علماء نے، جو سودی بینک تھے اس میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کو سود نہیں دیا جا رہا۔ اس پہ فرمایا تھا کہ اس میں تعاون کا گناہ ہے کہ وہ آپ کے پیسے سے سودی کاروبار کرے گا، باقی یہ ہے کہ اس میں سود لینے کا گناہ نہیں ہے۔ اور ایک لاکر، ایک الماری ہے، اس کا ایک خانہ ہے، اس کی دو چابیاں اس پہ لگتی ہیں، دو تالے ہوتے ہیں، ایک چابی آپ کے پاس ہوتی ہے، ایک بینک کے پاس ہوتی ہے، اس میں پھر آپ کا پیسہ وہ سودی کاروبار میں بھی نہیں لگاتے۔ اس میں اتنا گناہ ہے کہ آپ بینک کا وہ خانہ جو مال حرام سے خریدا گیا ہے اس کو استعمال کر رہے ہو تو استعمال کا گناہ۔ اس لیے اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہو کہ اللہ کا اصل محافظ اللہ ہیں، تو یہ بد اعتمادی جب آ گئی تو اب ہمارا حال یہ ہے، تو یہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہو، نہ ہو تو پھر وہ اضطراری کیفیت ہے، تو وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ یہ تدین کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ گناہ ہے، اس میں اتنا گناہ ہے، باقی جو مجبور ہے اس کے لیے خنزیر جان بچانے کے لیے جائز ہے۔ اب آپ کو وہ مجبوری ہے یا نہیں، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے لیے جائز ہے، وہ یہ قیامت میں اللہ کو جواب دے گا کہ اللہ میں مجبور تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری مانے گا تو وہ جیت جائے گا۔ اللہ نے مجبوری نہ مانی، میں کہہ بھی دوں گا جائز ہے، تو میرے کہنے سے آپ معاف نہیں ہے، اور میں کہوں گا تو میں بھی ساتھ پکڑا جاؤں گا، میں کیوں کہوں؟ میں نے مسئلہ بتا دیا، اب اس کے بعد آپ کی مجبوری ہے، وہ آپ جانے، آپ کا اللہ جانے۔ مجبوری میں تو کتے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اب اس حد تک آپ کی مجبوری ہے یا نہیں تو وہ خود آپ لوگ دیکھیں۔